ہمارے یہاں یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، میں فیملی پلاننگ پہ دوبارہ آؤں گا آپ کے پاس، یہ جو ہمارے یہاں مائنڈ سیٹ ہے کہ بیٹا ہو، کیا بیٹا ہونے سے کوئی بہت بڑا مارکا ہو جاتا ہے، کوئی کام ہو جاتا ہے، کوئی کیا کیا یہ فلسفی ہے؟ آپ تو لوگوں میں ملتی جلتی رہتی ہیں، کام کر رہی ہیں، یہ کیا سوچ ہے اور کیوں ہے؟ یہ میرا خیال ہے ایک سوشل انشورنس کی سوچ ہے. سوسائٹی کیونکہ بہت میل سینٹرڈ ہے، تو کپلز یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹا ہوگا تو جب ہم ضعیف ہوں گے اور ہمیں کمانے کی اور پیسوں کی ضرورت ہوگی تو بیٹے ہماری سوشل سیفٹی ہوں گے. دھیان تو بہو نے کرنا ہوگا، اور جی بہو تو بیٹی نہیں ہوگی، بہو تو بہو ہوگی. بالکل. بیٹی وہ بن سکتی ہے یس. رویوں کی وجہ سے، لیکن بیٹے نے اس میں کیا کمال کرنا ہے؟ بس یہ اور ہے. اور میں نے تو یہ دیکھا کہ بیٹی جو ہے وہ بالکل. والدین کی زیادہ فکر کرتی جی ہے. بالکل، آپ نے بالکل صحیح کہا. بیٹی رحمت کی طرح ہوتی بالکل، ہے. دعا مانگ کے لی جاتی ہے. بالکل. یہ جو خواتین کی بیماریوں میں بیماریاں ہیں اور ان کو ڈاکٹر کے پاس نہ لے کے جانا، یہ بھی معاشی اور معاشرتی رویہ ہے یس. کہ ہم اس طرح تو بیمار ہونا ہے اور اس کی صحت کی اگر پرواہ نہ بھی کی جائے تو کوئی بات نہیں. لیکن یہ جو سوچ ہے، اس سوچ کو تو ریاست نے بھی ٹھیک کرنا ہے نا. تو ریاست اپنی ذمہ داریاں کہاں پوری کر رہی ہے؟ ریاست اپنی ذمہ داریوں میں بہتر طرح سے پوری کر سکتی ہے. ابھی بہت جگہوں پہ گنجائش ہے. ریاست، اور وہ اس طرح سے میں یہ جملہ کہہ رہی ہوں، جس چیز کو آپ پرائیورٹی دیتے ہیں اس پہ آپ پیسے خرچ کرتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو ہمارا صحت کے اوپر صرف 1% خرچہ جی ڈی پی کا ہوتا ہے. کتنے پرسنٹ؟ 1% آف جی ڈی پی. اور جو دوسری جگہوں پہ کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں؟ اور WHO جو کہ صحت کا ادارہ ہے، عالمی ادارہ ہے. عالمی ادارہ ہے، وہ کہتا ہے کہ کم سے کم 5% یعنی ہم 4% کم استعمال ہم کرتے 4% کم ہیں. ہیں. اوکے. اور ایجوکیشن پہ ہم 2% سے کم خرچ کرتے ہیں، اور زیادہ تر وہ سیلریز میں. اور وہاں کیا کہا جاتا ہے سو اقوام جنرلی متحدہ کے معاہدات کے مطابق کہ کتنے پرسنٹ استعمال؟ 5% 5%. جنرلی. تو 10% میں سے ہم 3% استعمال کرتے ہیں اور اس میں سے زیادہ تنخواہوں پہ چلا زیادہ جاتا تر تنخواہوں ہے. پہ. اوکے. اور پھر وہی والی بات ہے کہ جب پرائیورٹی نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ اس چیز کو مانیٹر صحیح طرح نہیں کر رہے ہوتے ہو، اینڈ وہ پورا ایک سائیکل شروع ہو جاتا ہے. خواتین میں کام کرنے کا رجحان کیا موجود ہے کہ میں کوئی بڑا کام کر سکوں، یا ایک عام گھر کی بچی جو ہے وہ سلائی لکھائی پڑھائی یا میکسیمم کسی اسکول میں ٹیچر بننے تک کی رہنا چاہتی ہے، یا اب آگے نکلنا شروع ہو گئی؟ ویسے تو پاکستان میں جرنیل بھی ہو گئیں، پائلٹ بھی ہو گئیں، یس. اور ڈاکٹرز بھی. پہاڑیاں بھی جی. پہاڑی بھی چڑھ لی. پہاڑی بھی چڑھ لی. جی بالکل. آئی تھنک خواتین میں بہت پوٹینشیل ہے ہمارے لوگوں میں. مطلب میں بار بار خواتین کا تو میں ڈیفینیٹلی ہے پوٹینشیل، ہمارے آدمیوں میں بھی بہت پوٹینشیل ہے. حالات تھوڑے کھلنے کی ضرورت ہے. کیسے ہوگا؟ تعلیم. سب سے پہلے ہم اپنے کریکولم کو دیکھیں کہ کیا ہمارا کریکولم 21ویں صدی جو کہ نالج اکانومی، اے آئی آ گئی ہے، نالج ہے، ہم اس کو دیکھیں کہ کیا واقعی ہمارا کریکولم اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے. دوسری چیز تعلیم اور تربیت. تعلیم کے اوپر صرف گریڈز لینے کا فوکس تھوڑا سا شفٹ ہونے کی ضرورت ہے. تربیت، کیونکہ معاشرے بنتے ہیں تربیت سے. معاشرے بنتے ہیں جب آپ کو انسپائر کر رہے ہوں ایسے لوگ جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہوں. تو معاشرے اس سے نہیں بنتے ہیں کہ کون امیر ہے اور
وہ کتنی جلدی امیر ہوا ہے، لیکن اس طرح کے رول ماڈلز ہمارے زیادہ پروموٹ کیے جا رہے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ خواتین، لڑکیاں، شروع سے ہی ہم تھوڑا سا سوچیں کہ کاروبار میں کیسے، انٹرپرائز کی جو ایک مائنڈ سیٹ ہوتی ہے کہ ہم سلائی اور کڑھائی سے، یا اگر آپ لیبر فورس کو دیکھیں تو بالکل 6 یا 7 پروفیشنز ہیں، اور جیسے آپ پروفیشنل سے نان اسکلڈ میں جائیں وہ پرسنٹیج بڑھتی جاتی ہے. تو ہمارے میجورٹی لوگ، 70% لوگ نان پروفیشنل، نان لو اسکلڈ کاروبار میں یا جابس میں اس کو لگے ذرا ہیں. ایکسپلین کیجیے. آپ پاکستان لیبر فورس سروے کا جابس کی کیٹیگریز ہوتی ہیں: فارمل اکانومی، انفارمل اکانومی. فارمل اکانومی میں پھر ہوتا ہے پروفیشنلز، پھر ہوتا ہے لو اسکلڈ پروفیشنلز، پھر ہوتی ہے ایگریکلچر، بزنسز. وہ پرسنٹیج جو ہے آپ کی، زیادہ تر لوگ کیونکہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ایجوکیشن سسٹم کے اوپر فوکس نہیں ہو رہا ہے، اور خاص طور سے مارکیٹ کے نیڈ کے مطابق ایجوکیشن سسٹم پہ فوکس نہیں ہو رہا ہے، تو زیادہ تر لوگ آپ کے لو اسکلڈ، لو انکم جابس میں انگیجڈ ہیں. وہ گھنٹے لگا رہے ہیں، مطلب محنت کر رہے ہیں، لیکن اس کا جو ریوارڈ ہے یا آگے بڑھنے کے جو اپرچونٹیز ہیں دنیا میں، وہ کم ہیں. آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں بچیوں کو اگلے 10-20 سال میں کیا پڑھنا چاہیے؟ ہر چیز پڑھنی چاہیے. پڑھنا مطلب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بھی پڑھنا چاہیے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ تعلیم کمپلیٹ کریں. سب سے بڑا کتنا ہے ڈراپ آؤٹ مڈل تک؟ مڈل تک ڈراپ آؤٹ آلموسٹ 50% کا ہوتا ہے. سو پرائمری اور میٹرک کے بیچ میں 50% لڑکیاں خاص طور سے ڈراپ آؤٹ ہو جاتی ہیں. مجھے ایگزیکٹ نمبر، میٹرک کے بعد کیا صورت ہے؟ میٹرک کے بعد وہ صرف 3-4% رہ جاتا ہے جو آگے جاتی ہیں گریجویشن جاتے ہیں. تک. جی، یعنی 100 بچیوں کو اگر پڑھانا شروع کریں تو گریجویشن تک پہنچتے پہنچتے 3-4% تک رہ جاتی ہیں. 96-97% تعلیم سے پیچھے ہٹ جاتی ہیں. جی بالکل. معاشرے پر جو بوجھ ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ خواتین کے کام کیے بغیر اس معاشی بوجھ کو کوئی ایک مرد فیملی کا اٹھا سکتا ہے؟ نہیں. اور خاص طور سے آج کل کے جو اکنامک حالات سب کے سامنے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کچی آبادیز میں کہ خواتین گھروں میں چھوٹے موٹے سلائی کے کام، پیکیجنگ کے کام کر رہی ہیں، لیکن کیونکہ وہ مارکیٹنگ نہیں کر سک رہی ہیں، وہ کسٹمر نہیں بڑھا سک رہی ہیں، تو وہ بہت لمیٹڈ محنت وہ کر رہی ہیں، لیکن اس کا انہیں منافع نہیں مل رہا ہے. تو آج کل کے زمانے میں صرف ایک تنخواہ کے اوپر مشکل ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ آپ کے والد جب یہ کام کمیلہ میں شروع کر رہے تھے تو وہاں پر خواتین کو قرض دینے کا سلسلہ بھی شاید شروع کیا گیا تھا، جس کو بعد میں ڈاکٹر یونس، جو اب اس وقت بنگلہ دیش کے چیف ایگزیکٹو ہیں، انہوں نے اختیار کیا اور گرامین بینک بنایا. جی. آپ بھی ایسا کوئی کام کرتی ہیں یا کرنا چاہتی ہیں، یا ہو سکتا ہے پاکستان میں؟ پاکستان میں ہو رہا ہے، اینڈ مائکرو فائنانس کے بہت سارے ادارے اور بینکس ہیں. انفیکٹ پاکستان میں 25% ان کے کرانداز جو ڈیٹا گیدر کرتا ہے اس کی رپورٹ کے مطابق 25% لون، مائکرو فائنانس لون خواتین نے لیا ہوا ہے. لیکن اگر آپ زیادہ گہرائی میں دیکھیں تو اکثر وہ لون جو ہیں ان کے میل فیملی ممبرز نے لیا ہے اور صرف خواتین کو آگے. تو وہ بھی اچھی بات ہے کہ اگر وہ انوالوڈ ہیں اور ان کی آگے بڑھنے کا، لیکن 25% بہت کم ہے. بنگلہ دیش میں، انڈیا میں، اور میں بار بار ان کا ذکر کر رہی ہوں، ان میں ایون مائکرو فائنانس اس کے ڈبل ہے. ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ I
थिंक हम देखें कोई भी सिंगल सोल्यूशन, मुल्क हमारा बहुत डाइवर्स है, जो केपी में होगा वो सिंध में हो सकता है, नहीं हो सके, वो पंजाब में उसकी ज़रूरत नहीं हो, बलूचिस्तान अलग एक सिचुएशन है, तो हमें मुल्क देखने की ज़रूरत है। हमें, मेरा ख्याल है कि हर डिस्ट्रिक्ट को इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन देखे कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में कारोबार और ख़वातीन को आगे बढ़ाने के लिए क्या ज़रूरत है। कितने % ख़वातीन ऐसी हैं जो काम कर रही हैं? 21% और शहरों में सिर्फ 10%। 11% देहात में काम कर रही हैं। कोई देहात में ज़्यादा हैं, 15% के करीब देहातों में। और इनमें से कितनी ऐसी हैं जो तिजारत कर रही हैं? 1% से कम। हालांकि हमारे पास हज़रत खदीजा की मिसाल मौजूद है, बिल्कुल, और हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। नहीं, 1% ख़वातीन तिजारत कर रही हैं और बाकी 99% उसमें शामिल नहीं है, और 21% आपने कहा काम कर रही हैं। जी, यानी 79% ख़वातीन घर में रहती हैं या घर का काम करती हैं। ये जो हमारे यहाँ एक सिलसिला है कि खातून की बीमारी की तरफ तवज्जो ना देना, इसको आप कैसे एड्रेस करती हैं या कैसे किया जा सकता है? ये अजीम साहब, ये ऐसे ही होगा जब खातून की, हम वैसे हमारे माशरा बहुत इज्जत करता है, रिश्तों की इज्जत करता है। रिश्तों की इज्जत करता है, बिल्कुल सही आपने बात की, लेकिन वही वाली बात कि लफ्ज़ों से इज्जत और एक्शन से इज्जत असल चीज़ होती है, कि कैसे आपके एक्शंस, तो ख़वातीन कि जब खुद थोड़ा कमाएंगी तो उनकी घर में एक पोजीशन बढ़ेगी, और माशरा जब थोड़ा चेंज करेगा कि ख़वातीन सिर्फ माँ, बहन, बेटी नहीं है, बल्कि अपने एक इंडिविजुअल भी है, तो इसकी बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर साहिबा, ये माशरे में ये बात कही जाती है कि अगर खातून कमा के लाएगी तो आर्गू करेगी, और आर्गुमेंट जो है वो शौहर को या ससुर को या किसी को फैमिली में पसंद नहीं होता कि खातून आर्गुमेंट्स में लेके जाए बात को। क्या ये रुकावट ख़त्म की जा सकती है, समझाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है? आई थिंक अगर आप सारी दुनिया भर में देखें तो 50% आपकी आबादी ख़वातीन होती है। अगर हम इस डर में बैठे रहेंगे कि आर्ग्यू अगर करेगी तो काम नहीं करना चाहिए, तो हम बहुत पुरानी सोच के साथ फिर बैठे रहेंगे। आर्ग्यू करेगी तो आप भी आर्ग्यू करें, और एक नेगोशिएशन, इसको एक नेगोशिएशन कहते हैं। आर्गुमेंट तो फिर झगड़े में तब्दील हो जाएगा, लेकिन होना नहीं चाहिए ना। बातचीत जो है कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है, आर्ग्यूमेंट भी कुछ लेवल हेल्दी होती है, तो आर्ग्यू करने में कोई हर्ज नहीं है आप, लेकिन झगड़ा नहीं होना चाहिए। आप एड्स के लिए भी काम कर रही हैं, HIV के हवाले से। जब मैं मिनिस्ट्री में थी, मैं तब आप काम कर रही हैं? 2005 से लेके 2011 में मिनिस्ट्री में थी, तो HIV प्रोग्राम शुरू किया था। अब भी कुछ उसके बारे में आपके पास मालूमात है? मैं फॉलो करती हूँ, बिकॉज शुरू से मेरे अपना बैकग्राउंड भी इन्फेक्शस डिजीज़ का है, तो मैं फॉलो करती हूँ। पाकिस्तान खुशकिस्मत है कि HIV हमारे पास अभी भी बहुत लिमिटेड है रिस्क ग्रुप्स में। जो रिस्क ग्रुप्स वो हैं जो नशा, IV ड्रग्स यूज़ करते हैं या सेक्स वर्क में इन्वॉल्व्ड हैं। एक जो ख़तरनाक और इसमें पहलू है वो ये है कि क्योंकि हम सिरिंजेस, इंजेक्शंस बहुत लगवाते हैं, और अक्सर रिमोट जगहों पे वो सिरिंज रीयूज़ होता है, तो उससे ट्रांसमिशन बढ़ती है। लेकिन वैसे HIV लिमिटेड एपिडेमिक है पाकिस्तान, दुनिया के मुकाबले में। मुल्क में इसका तो वजूद नहीं होना चाहिए। बीमारी होती है, कुछ फीसद तो हमेशा हर बीमारी अगर दुनिया में है तो हर मुल्क में होगी, तो वो तो हम नहीं रोक सकते।